عبادت کا انسانی زندگی پہ اثر مرتب ہوتا ہے۔ آج کسی سے کہا جاتا ہے کہ تم استغفار کیا کرو، استغفر اللہ کہہ دیا کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ کہہ دیا کرو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ پڑھ لیا کرو، رب اغفر وارحم وتوب علی انک انت التواب الرحیم یہ پڑھ لیا کرو، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت۔ سید الاستغفار پڑھ لو 24 گھنٹے، صبح پڑھ لو اور شام پڑھ لو، 24 گھنٹے کی جنت کی ضمانت بھی مل جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں لو ہمارا کھانا گھر میں پورا نہیں ہوتا، یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ استغفار کرو۔ اس بیچارے کو سمجھنا چاہیے کہ تو کہتا ہے کھانا، تیرے پاس مال کی فراوانی اتنی آ جائے گی تو اس سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ یقین تو کرو رب تعالیٰ پہ۔ یہ ٹیڑھی میری 10 انگلیوں پہ یقین کر لیتے ہو، اگر کسی مشین میں آ گئی تو ساری کٹ جائیں گی۔ تمہیں رب پہ یقین نہیں ہے جس نے اتنی کائنات بڑی بنائی ہے، جو کتے اور خنزیر کو رزق دے رہا ہے، جو اس کا نام اپنی زبان پہ لائے گا اللہ اسے محروم کر دے گے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ اتنی رب پہ بے اعتمادی ہو تو رب آپ کو عنایات کیا کریں گے؟ اپنے ناقص عقل، کمزور جسم پہ تمہیں اتنا ناز ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، تو رب تعالیٰ کی طاقت پہ تمہیں یقین ہی نہیں؟ اتنی بدظنی رب کے بارے میں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے فرمایا تھا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ اس کے غموں کو خوشیاں بنا دیتا ہے، اس کی تنگیوں کو آسانیاں بنا دیتا ہے، اور اسے وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ اور قرآن مجید نے حکایت کی ہے نوح علیہ السلام کی، کہ جو کہتا ہے میرے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں ہے، آپ مجھے کوئی نصیحت کر رہے ہو کہ استغفار کر لو۔ میرے بھائی یہ نصیحت چھوٹی نہیں ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا۔ استغفار کرو، اللہ ایک تو تمہارے بوجھ ہلکے کرے گا، تم سے صحیح چلا نہیں جاتا کیونکہ گناہوں کے بوجھ ہی بہت ہے، صلاحیت ہے لیکن صحیح کام نہیں ہوتا، گناہوں کے بوجھ ہی بہت ہے، ہلکے پھلکے ہو گئے کام کرے تو انسان صحیح کام کرتا ہے نا۔ انہو کان غفارا،
اللہ تمہیں گناہوں کے بوجھ سے دور کر دیں گے، معاف کر دیں گے۔ تم یہ کہتے ہو 2-3 مہینے ہو گئے بارش ہی نہیں کراچی میں ہوئی، استغفار ہی کر لو، رب تعالیٰ تمہیں ایسی موسلادھار بارشوں سے نوازیں گے، تم پریشان ہو جاؤ کہ یہ کیا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت جلدی نازل ہوگی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، چند پیسوں کی، چند روپوں کی ضرورت سے پریشان ہو، استغفار کرو، رب تعالیٰ تمہیں فراوانی عطا کر دیں گے۔ وَبَنِينَ، بے اولاد ہو تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ فلاں جگہ پہ جا کے فلاں قبر کو چاٹنے لگ جاؤ، استغفار کر لو، اللہ تعالیٰ اولاد دے دیں گے۔ یعنی میں اور آپ اور دنیا کا کوئی فرد بات کرے تو وہ تو جھوٹ نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ کی کلام میں نعوذ باللہ کوئی جھوٹ ہے؟ اللہ کے وعدے سچے نہیں ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑھ کے کون بات میں سچا ہو سکتا ہے؟ اللہ پہ یقین کرنا چاہیے، وہ دیتا ہے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ آپ بھی ماشاءاللہ میرے لیے تو بہت محترم ہے، آپ میں سے کوئی ہے جس نے کبھی سارے پھل اپنے گھر میں لا کے سارے ایک دن میں کھائے ہوں؟ جتنے پھل ہیں، ایسا ہوا کبھی؟ بلکہ اگر کوئی بازار منڈی میں جاتا ہے تو جب ہاتھ رکھتا ہے نا تو آگے سے آواز آتی ہے نا کہ اس کا یہ ریٹ ہے، کہتا ہے توبہ توبہ، اتنی مہنگائی۔ اللہ فرماتے ہیں تم استغفار کرو، تمہیں منڈی جانے کی کیا ضرورت ہے، میں تمہیں باغات کا ہی مالک بنا دوں گا۔ کیا لینے جانا اپنے منڈی، اپنے باغ میں جاؤ۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، دنیا ڈرا رہی ہے، بس 7 سال کے بعد ایک ایک قطرے سے رو گئے۔ پلاننگ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمت توفیق دے مسلمانوں کو، یہ ڈیم بنائیں، ضرورت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اتنا مایوس قوم کو کر دینا کہ ہر بندہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ بس 6 مہینے 29 دن کے بعد میں نے سجدے میں پڑ جانا کیونکہ موت آ جانی، پانی تو ملنا نہیں ہے۔ یہ بھی کوئی طریقہ ہے قوم کی اصلاح کا؟ قوم کو یہ کہو کہ آپ یہ کام کرو، پیسہ نکالو، یہ ساری ضرورت ہے، لیکن یہ کر دینا کہ تمہیں موت ہی آ جائے گی۔ آپ نے کبھی دنیا میں نیوز پڑھی ہے کہ آج وہاں جو ہے وہ 1.5 لاکھ بندہ جو پانی نہیں ملا تو مر گیا ہے؟ مایوسی میں دھکیلنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، ہمت کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے لیے نہریں جاری کر دوں گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دوں گا، تم استغفار کرو۔ اصل بات یہ ہے، یہ ایسے اسرار ہیں شریعت کے جس کے اندر یقین آ جائے نا، اللہ تعالیٰ دیتا اس کو ہے، دوسرے کو نہیں دیتا۔ وہ یزید بن مہران اپنے ماموں کے ساتھ باہر نکلتے تو ماموں کی عادت تھی اس کو دے دیا، اس کو دے دیا، اس کو دے دیا۔ وہ کہتے ماموں جان آپ لوگوں میں اتنا پیسہ بانٹتے ہیں تو آپ کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ کہا بیٹا جتنا میں دیتا ہوں میرا رب مجھے اس سے زیادہ دیتا ہے۔ کہتے اچھا؟ گیا گھر، جو اس نے پیسہ جمع کیا تھا درم و دینار لا کے تقسیم کر دیا۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن، کہتے ماموں جان مجھے تو نہیں ملا۔ کہتے ہیں بیٹا اللہ کو آزمایا نہیں کرتے، اللہ آزمانے کی چیز نہیں، اللہ پہ یقین کرتے ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہو کہ میں نے یہ کمیٹی ڈالی ہے تو چیک کرتا ہوں نکلتی ہے کہ نہیں، جب تک یقین نہیں ہوگا نہیں ملتا۔ آج یقین ختم ہو گیا ہے۔